حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے، لیکن عالمی ادارے متضاد خبریں دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک نے بھی حکومت پاکستان سے بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ ورلڈ بینک نے پینشن سے پیدا ہونے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر اصلاحات متعارف کروانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ورلڈ بینک نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ مزید 1 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ ہے کہ آئندہ 5 برسوں میں پاکستان کو 120 ارب ڈالر بیرونی قرضوں کی ضرورت ہوگی، جبکہ بلومبرگ نے مہنگائی کم ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ اگلی مالی سال مہنگائی میں 11% کمی آ سکتی ہے۔ معیشت استحکام کے حکومتی دعوے کس حد تک درست ہیں؟ کیا عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ تاجروں سے ٹیکس وصول کرنے کی مہم کس حد تک کامیاب ہوگی؟ یہ سب سوال پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ نہیں سر، ان کے مطابق تو معیشت مستحکم ہو گئی ہے، مفتاح اسماعیل کے مطابق بھی ہو گئی ہے یا ابھی کچھ روم باقی ہے؟ سر مستحکم کا تو لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ پرزور ہے، میں مستحکم تو نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ اور جو حکومت نے خود اپنی مشکلات پیدا کی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت نے آئی ایم ایف سے جھگڑا ڈال کے، وہ مشکلات اب دور ہو گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کا ہم نے ایک 9 مہینے کا پروگرام کر لیا، اب اگلے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہماری معیشت کی سمت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن یہ کہنا کہ مستحکم ہو گئی ہے، یہ میرے خیال سے کچھ جلد از وقت بات ہے۔ اچھا، لیکن سر ورلڈ بینک تو کہہ رہا ہے کہ اگلے کچھ عرصے تک 1 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے۔ تو اگر ہماری ڈائریکشن بہتر ہے تو پھر یہ پروجیکشن کیوں کی جا رہی ہے کہ مزید غربت بڑھے گی؟ کیونکہ آپ کے ملک میں دیکھیں، پچھلے سال مئی میں 38% انفلیشن تھا، پچھلے سال مارچ میں بھی 35 یا 34% انفلیشن تھا۔ تو جب اتنی مہنگائی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ قوت خرید اگر اتنی لوگوں کی نہیں بڑھ رہی ہوتی یا آمدن اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہوتی جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے خط غربت کے نیچے جا رہے تھے، اور 9 کروڑ پاکستانی بھائی بہن آج خط غربت کے نیچے ہیں۔ اب 23% پہ آ گئی ہے یا 20% پہ آ گئی ہے مہنگائی، لیکن ابھی بھی کوئی معیشت میں گروتھ نہیں ہے۔ آپ خود یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں شاید 1% کی گروتھ ہے، تو معیشت میں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، لیکن آپ مہنگائی کیونکہ بڑھ رہی ہے تو مزید اور لوگ خط غربت کے نیچے جانے کا اندیشہ ہے۔ لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو 38% کی مہنگائی تھی وہ کم ہو کے 20% ہو گئی ہے۔ اچھا، تو سر جو اب آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے جو ان کی شرائط پہ عمل کرنا پڑے گا، جس میں ڈیفینیٹلی بڑی سٹیریوٹائپ قسم کے میجرز حکومت لے گی، ایسا نہیں کرے گی کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھا دے، وہ اسی تنخواہ دار تک پہ سے ٹیکس لے گی، وہ بجلی پہ ٹیکس بڑھا دے گی، وہ تیل پہ ٹیکس بڑھا دے گی، وہ چوری نہیں روکے گی۔ تو جب یہ اقدامات ہوں گے، بجلی گیس تیل بڑھے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے یہ دوبارہ واپس نہیں چلی جائے گی اپنی پرانی پوزیشن پہ، یا شاید اس سے آگے نکل جائے؟ دیکھیے علی بھائی، یہ 2 قسم کے مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک مشکل فیصلے اور حکومت دونوں دل سے نہیں خوشی سے نہیں کرتی۔ ایک مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں، مثلا بجلی کی قیمت بڑھا لی، گیس کی بل بڑھا دیے، ٹیکس بڑھا دیے تنخواہ دار طبقوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں حکومت کے لیے بھی، کسی سیاسی حکومت کے لیے، لیکن یہ حکومت وقفاً فوقفاً کرتی رہتی ہے۔ دوسرا ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے اوپر مشکلات اٹھانی ہیں، خواہ وہ سیاسی مشکلات ہوں یا دیگر مشکلات ہوں۔ مثلا یہ کہ اگر آپ کو بجلی کی نرخیں کم کرنی ہیں تو اب کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا ماں سوائے اس کے کہ آپ اس کی نجکاری کریں۔ تو وہ نجکاری کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو پولیٹیکل کاسٹ پڑے گی، لیبر یونینز آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی، دوسری سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی، چاہے وہ نجکاری پی آئی اے کی ہو یا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ہو یا کسی اور کمپنی کی۔ اس میں حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل رسک لے رہی ہوتی ہے، پولیٹیکل پریشر لے رہی ہوتی ہے۔ کیا حکومت یہ والے مشکل فیصلے لیتی ہے کہ نہیں؟ یہ والے مشکل فیصلے ہماری حکومتیں عموماً نہیں لیتی، اور اسی کو ریفارم کہتے ہیں، اسی کو اصلاحات کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہی۔ اگر یہ نہیں کریں گی تو پھر ہم اسی طرح غربت میں رہیں گے، اسی طرح ہم مفلسی میں اپنے عوام کو رکھیں گے، اور اس طرح حکومت جو ہے وہ دیوالیے کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ لیکن اگر ہم یہ اصلاحات کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان ممالک کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں گے جو کہ اب ہم سے آگے نکل گئے ہیں، مثلا ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، اور اس روش پہ جا پڑیں گے۔
ٹھیک. اچھا سر اگین ایک کمبرسم ٹاسک ہمیشہ سے رہی ہے، وہ ہے تاجروں کو ٹیکس میں لے کے آنا یا ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا. اگر ایسا ہو جائے تو شاید آلریڈی جو ٹیکس ادا کر رہا ہے طبقہ اس پہ بوجھ ذرا کم ہو. اب کی بار آپ کو لگتا ہے کہ they'll be able to do that؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں علی بھائی، پہلے ایک زمانے میں جب پی آئی اے کی بھی نچکاری ہوتی تھی تو بہت باتیں ہوتی تھی، لیکن اس بار اب پی آئی اے کی نچکاری کا حکومت نے اعلان کیا ہے اور کوئی ایسی شور و غل نہیں ہوا ہے. اسی طرح جب میں نے آخر میں لگائی تھی دکانداروں سے ٹیکس دینا تجویز لگائی تھی، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم اس ملک میں، جو میں اس وقت اسٹیٹسٹک دیکھا تھا کہ 22 لاکھ دکاندار ہیں ٹی ڈی سی کے سسٹم میں جن کو بجلی ہم دیتے ہیں، اس میں سے 30,000 انکم ٹیکس دیتے ہیں اور 22,20,000 نے اپنے آپ کو استثنا دی ہوئی ہے انکم ٹیکس سے. اب اگر آپ 50,000 روپے ماہوار کے لوگ کے اوپر ٹیکس لگانا شروع کرتے ہیں، لاکھ روپے کے اوپر آپ 10% ٹیکس لے لیتے ہیں یا تو آپ کس منہ سے ایک نوکری پیشہ آدمی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں دکاندار کو، بڑے بڑے اسٹورز F6 میں آپ نے دیکھا ہے جن کی دکانوں کی لاگت جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوتی ہے. کراچی میں ہو گئے طارق روڈ پہ اور دیگر جگہوں پہ، لاہور میں ہو گئے لبرٹی چوک پہ، مطلب ان سٹوروں پہ آپ ٹیکس نہیں لے رہے اور آپ کسی تنخواہ دار کو بول رہے ہیں کہ یار تم ٹیکس دے دو، تم نے 1.25 لاکھ روپے کما لیا. تو یہ زیادتی ہے. اب میرے خیال سے لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں، پاکستانی لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، اور مسلم لیگ نے اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ 2 مرتبہ یہ فیصلہ مؤخر کیا، لیکن کیا فائدہ ہوا؟ کوئی ایسا الیکشن میں کوئی مطلب ہم کو یہ تو نظر نہیں آئی کہ کوئی گراؤنڈ سویل تھی کہ مسلم لیگ کو ہر جگہ سے ووٹ ہی ووٹ مل رہے تھے. تو جب آپ ضروری فیصلے مؤخر کرتے ہیں تو اس کے اور نقصانات ہوتے ہیں. جب آپ یہ ٹیکس نہیں جمع کرتے اور خسارے بڑھا دیتے ہیں، تو وہ زمانے گئے جب آپ ایسے فری فنڈ میں خسارے بڑھا کے قرض لیتے تھے. اب قرض بھی لینا مہنگا ہو گیا اور مشکل ہو گیا حکومت کے لیے، اور اس کے فوراً مہنگائی کا افیکٹ آ رہا ہے. تو اب یہ نہیں کر سکتے. اب میرے خیال سے لگانا تو آپ نے سر ایک کوشش کی تھی ماضی میں بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگانے کی، وہ کوشش کامیاب کیوں نہیں ہو پائی؟ کیا وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتی ہے سر؟ نہیں، وہی کر رہے ہیں میرے خیال سے. بجلی کے بل کے ساتھ ہی انہوں نے منسلک کرا ہوا ہے. اور بیسک بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ بیسک ہر دکان سے تھوڑے سے پیسے لے لو. اس کے بعد جو اچھی دکانیں ہیں، پہلے تو آپ 3,000 روپے یا 4,000 روپے ہر دکان سے لے لیں مہینے کے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کار ڈیلر ہیں یا سونے کی دکان آپ کی ہے یا آپ کی کوئی فرنیچر کی دکان ہے یا بڑے ڈیزائنر کی دکان ہے، تو ان کو کہیں کہ آپ انکم ٹیکس میں آئیں. اور باقی جو چھوٹی کریانے کی دکانیں ہیں، راشن کی دکانیں ہیں، جدھر دیہاتوں میں دکانیں ہیں جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں ہیں، تو وہاں ان کو مطلب فکس ٹیکس کر دیں، 3-4-5,000 روپے کر کے ختم کر دیں. اس کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن مقصد بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی ہمارے دکاندار بھائی کو، تاجر بھائی کو مشکل میں ڈالیں. لیکن اگر ہم بڑا نعرہ لگاتے ہیں بڑی زور سے پاکستان زندہ باد کا، تو اس نعرے کے مقصد ہی کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان چلانے میں اپنا ہاتھ نہیں بٹائیں گے لیکن نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، تو بھائی تھوڑی سی یہاں پہ بھی دکھاؤ نا. ہاں، یہاں پہ پھرتی دکھانی چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. سر میں نے کچھ اور سوال بھی کرنے ہیں جو کہ ماضی کے حوالے سے بھی ہیں اور ذرا فیوچر پروجیکشن بھی کریں گے انشاءاللہ.